شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج میں آپ کو آپ کے پیارے اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. جی ہاں، یہ آپ کی پیاری معصوم بیٹیاں ہیں. میرے خیال میں اب آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ ان کے بارے میں ان کی حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں، اور کیوں نہ دل چاہے جبکہ یہ آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور محبوب بیٹیاں تھیں. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج آپ کے پیارے نبی کی پیاری بیٹی اور سب سے بڑی لخت جگر کے حالات زندگی. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی صاحبہ حضرت خدیجہ ہیں. انہی حضرت خدیجہ سے آپ کی سب اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں اور آپ کے بیٹے بھی ہوئے. صرف ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا. حضرت خدیجہ سے جو بیٹے ہوئے تھے وہ فوت ہو گئے بچپن میں ہی، اور یہ 4 بیٹیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے نفیس ہار کا پہلا موتی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں. جب حضرت خدیجہ کو پہلا حمل ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ نے پوری زندگی یتیمی کی زندگی گزاری تھی. آپ کا کوئی اپنا سگا بہن بھائی نہیں تھا. آپ جب پیدا ہوئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا. زینب خواتین اہل بیت میں ایک نادر موتی کی طرح جگمگانے لگیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش تھے. ابو عمر قرطبی فرماتے ہیں کانت زینب اکبر بناتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زینب جو تھیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی تھیں. دن گزرنے لگے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا دنیا کے سب سے زیادہ معزز والدین کی نگرانی میں پرورش پانے لگیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد اپنی بہن خدیجہ کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے ابو العاص بن ربیع القرشی کے لیے زینب کا رشتہ مانگا. ابو العاص جو تھے وہ ان کی خالہ کے بیٹے، زینب کی خالہ کے بیٹے تھے، اور ان نوجوانوں میں سے تھے جو صداقت، امانت اور وسیع تجارت اور مال و دولت کے حوالے سے مشہور و معروف تھے. ہر کوئی ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا. حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو العاص سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر ان کے گھر بھی جاتے تھے، تو حضرت ابو العاص جو ہیں وہ بڑے خلوص جذبے سے ان سے ملتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے رشتہ مانگا تو حضرت خدیجہ نے کہا میں اپنے شوہر سے اجازت لے کے بتاؤں گی، پوچھ کے بتاؤں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کے رشتے کی بات کی کہ حالہ بنت خویل جو ہیں وہ آپ کی بیٹی زینب کا رشتہ لے کر آئی ہیں ابو العاص کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی خوشنودی میسر آئی اور آپ نے ان کی شادی ابو العاص کے ساتھ کر دی۔ اسی موقع پر، شادی کے موقع پر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو اپنا بہت ہی پسندیدہ اور نفیس ہار دیا۔ زینب نے ابو العاص کے ہاں ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام امامہ رکھا گیا، اور یہی وہ امامہ ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے شادی کی۔ پھر زینب کے گھر میں ایک بیٹے نے بھی جنم لیا جس کا نام علی بن ابی العاص رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے بہت ہی خوش تھے۔ محمد بن اسحاق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بہت ہی خوش کن بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالت لما اکرم اللہ نبیہ بالنبوۃ اسلمت خدیجۃ وبناتہ۔ ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ایمان کے نور سے سرفراز ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا تو خدیجہ اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ فوراً ہی مسلمان ہو گئی تھیں، بلکہ آپ کی چوتھی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے تو جنم ہی اس وقت لیا تھا جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت پر فائز ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص سے بہت محبت کرتی تھیں اور زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن حضرت زینب کے دل میں کچھ کشمکش تھی کہ وہ مسلمہ تھیں، اسلام لا چکی تھیں، اور ابو العاص جو تھے وہ ابھی کافر تھے۔ آپ ہمیشہ ہی موقع بموقع ابو العاص کو دعوت اسلام پیش کرتی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ زینب نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے نزدیک آپ کے ابا جان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، یعنی میں آپ کے ابا پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھتا، لیکن کیا کروں، میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اے میری پیاری بیوی، میں آپ کے ساتھ ایک ہی گھاٹی میں نہیں چل سکتا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ تیرے خاوند نے اپنی قوم کو رسوا کر دیا اور اس نے اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کی خاطر اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا اور ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو العاص نے جو ابھی کافر تھے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنی بیوی کی بات ماننے سے، دعوے توحید کا اقرار کرنے سے، اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی حضرت خدیجہ مایوس نہیں ہوئی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی رو رو کر دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے، ان کے اندھیرے پردوں کو ہٹا دے، جذبات کو ان کے صاف کر دے تاکہ وہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جاہلیت کی کدورت کو دور کر دے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں اور توحید والے بن جائیں۔ آپ ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ میں، اپنے صحابہ سے جب آپ مل لیے تو آپ کی بیٹی زینب جو تھی وہ مکہ میں ہی اپنے خاوند ابو العاص کے گھر میں رہ رہی تھیں، اور ابو العاص کے گھر ہجرت کے بارے میں اپنے رب کے
حکم کی منتظر تھیں کہ کب حکم آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چلے گئے اور 9 ہجری رمضان کا چاند نکلا ہی تھا کہ مکے کے مشرک، مکے کے کافر مومنوں سے لڑنے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ یہ تھی جنگ بدر۔ ابو جہل جو تھا اس نے تمام قریشی نوجوانوں کو لڑائی کی دلدل میں داخل ہونے کے لیے مجبور کیا کہ قریشی نوجوان سب کے سب جنگ میں جائیں گے، جنگ بدر میں۔ تو ابو العاص نے بھی اپنی تلوار جو تھی لے لی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکل گئے۔ مسلمانوں نے کافروں کے ایک جتھے کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو، کافروں کو گرفتار کر لیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ غم سے نڈال ہو کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سرداران قریش جو ہیں، مکہ کے قریش جو ہیں اور سردار جو بڑے بڑے سردار تھے، اس جنگ میں 70 کافر جو قریش کے سردار تھے قتل کر دیے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ بھاگ گئے۔ جب بھاگنے والوں نے دیکھا کہ یہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور مکے کا رخ کیا۔ اور ابو العاص مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے تھے ان میں ابو العاص بھی تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر انصاری نے گرفتار کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانبازوں، اپنے جانثاروں، اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ قیدی جو تھے، گرفتار کیے ہوئے لوگ جو تھے، قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے قبضے میں تھے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اپنے صحابیوں کو نصیحت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم سب قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے، خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ ابو العاص گرفتار ہو کر انصار کے قبضے میں تھا اور جتنے بھی انصار تھے وہ سب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ابو العاص جو ہیں وہ داماد ہیں، اس واسطے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کر رہے تھے اور ان کو عزت دی جا رہی تھی۔ ابو العاص جو ہیں انصار کے اس حسن اخلاق، شرافت اور حسن سلوک کے بارے میں اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں انصار کے پاس گرفتار تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ جب بھی دوپہر اور شام کے کھانے کا وقت آتا تو وہ مجھے اپنی ذات پر مقدم رکھتے تھے، مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتے اور خود کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس روٹی کم ہوتی تھی اور کھجوروں کی بہت بہتات تھی۔ جو ہی کسی کے پاس کوئی روٹی آتی تھی تو وہ مجھ کو دے دیتا تھا۔ ابو العاص کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا اسی وقت کہ ایسا حسن سلوک وہی عظیم لوگ کر سکتے ہیں جن کی تربیت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی ہو، جنہوں نے تقوی کے دسترخوان سے غذا کے نوالے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ قیدیوں کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، اور جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، غزوہ بدر میں کامیابی کی مبارکبادیاں دینے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام قیدی جو ہیں آپ کے غلام شقران کی نگرانی میں ہیں۔ ان قیدیوں میں آپ کا داماد ابو العاص بن ربی بھی ہے۔ ابو العاص جو تھا وہ غم میں مبتلا تھا اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جسے وہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس بار اس نے اسے کسی تجارتی سفر کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کے ابا جان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلا تھا اور اپنی بیوی کو ان کے ابا جان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ اپنی قوم کے احمقوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا تھا۔ اب اس کو افسوس ہو رہا تھا جب وہ گرفتاری میں تھا، مسلمانوں کی قید میں تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا اور کسی نے کچھ، جس میں سے ابو بکر نے جو مشورہ دیا تھا ان کے مشورے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مال و متاع اور فدیہ لے کر ان سے چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ مال و متاع اور یہ فدیے کا مال جو ہے یہ ہم کافروں کے مقابلے میں استعمال کر سکیں۔ قابل اعتماد تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نمائندوں کو بھیجا، تو ابو العاص کا فدیہ ادا کرنے کے لیے ان کا بھائی عمرو بن العاص مدینہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر مال و متاع بھیجا تھا، اور اس میں وہ قیمتی ہار بھی تھا جو شادی کے موقع پر ان کی عظیم والدہ نے دیا تھا، حضرت خدیجہ نے دیا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ ان کے لیے آپ نے رحمت کی دعا کی۔ آپ نے شفقت بھرے انداز میں اپنے تمام صحاباؤں کو جمع کیا۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سپرد جو فریضہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اس میں مداخلت کریں اور ان پر زبردستی کریں، اس لیے آپ نے سب کو جمع کیا اور بڑے ہی رقت آمیز انداز میں کہا کہ اگر آپ اس قیدی کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیں، یعنی ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو آپ کی خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے۔ انہوں نے ابو العاص بن ربیع کو آزاد کر دیا اور اس کا مال بھی اس کو واپس کر دیا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جب آزاد کرنے لگے ابو العاص کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جب تم مکہ چلے جاؤ گے تو زینب کو مدینہ میں واپس بھیج دینا، میرے پاس بھیج دینا۔ اور ابو العاص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خوشی خوشی اپنا مال لے کر مکہ میں آئے ابو العاص، اور آن کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر جانے سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، یعنی طواف کیا۔ پھر بڑے اشتیاق اور محبت کے ساتھ حضرت زینب کے پاس آئے اور حضرت زینب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زینب کے والد کے بارے میں بتایا کہ انصار نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اور مجھ کو بہت ہی اچھے حال میں رکھا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے والد نے جب تم نے جو ہار بھیجا تھا میری رہائی کے لیے فدیے میں جو ہار بھیجا تھا، اس کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رقت طاری ہو گئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ حضرت زینب نے بھی سنا اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اپنے باپ کی یاد میں۔ اور پھر ابو العاص نے یہ بھی کہا کہ زینب، میں تم کو بھیجنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تم کو مدینہ تمہارے والد کے پاس بھیج دوں، اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اسی تیاریوں میں 1 سال گزر گیا، اور ابو العاص جو تھے موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کو ایک دن کہا کہ حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کر کے لے جاؤ، تو کنانہ بن ربیع نے حضرت ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیع نے اونٹ تیار کیے اور ایک پر حضرت زینب کو بٹھایا اور دوسرے پر اس نے اپنی کمان، تیر اور نیزے وغیرہ رکھے۔ پھر دن کے وقت اونٹ کو ہانکتا ہوا سفر پر روانہ ہو گیا۔ حضرت زینب اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اونٹ پر سوار تھی۔ قریش مرد اور عورتیں اس موضوع پر باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامتیں کرنے لگے کہ محمد کی بیٹی ایسے آرام سے نکل جائے گی مکہ سے۔ پھر ان میں آپس میں
اتفاق ہوا اور وہ سب ان کی تلاش میں جلدی سے نکلے اور ان دونوں کو وادی ذی طوا میں جا گھیرا، ان کو گھیر لیا، اور پھر سب سے پہلے وہاں حبار بن اسود جو تھا اس نے حضرت زینب کے نیزہ مارا، جس سے حضرت زینب جو تھیں وہ زخمی ہو گئیں اور خون بہنے لگا۔ ان کا دیور کنانہ بن ربیع جو تھا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی ترکش جو تھی وہ سامنے رکھ لی اور اس میں سے تیر نکال کر اپنے سامنے اس نے پھیلا لیے اور ان میں سے ایک ایک تیر کمان میں رکھ کر باری باری چاروں طرف چلانے لگا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دیتے ہوئے اس نے کہا، خبردار، جو بھی ہمارے قریب آیا اس کو میں چھلنی کر دوں گا، پھر نہ کہنا کہ کنانہ نے کیا کیا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں بھاگنے لگے، خوفزدہ ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ پھر ابو سفیان بن حرب بہت سے قریشیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس نے کنانہ سے کہا، ذرا تیر اندازی جو ہے اس کو روک دو، تیر چلانے جو ہیں ان کو روک دو، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کنانہ ابو سفیان کی بات سن کر رک گیا۔ ابو سفیان آگے بڑھا اور کنانہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارا یہ اقدام درست نہیں ہے، تم اس خاتون کو دن کے وقت سب کے سامنے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو رہے ہو، حالانکہ تو ہماری مصیبت اور دکھ کو جانتا ہے۔ تم کو پتا ہے کہ کل اس کے باپ نے ہمارا کیا حشر کیا ہے، کیسے کیسے ہمارے سردار قریش کو قتل کیا ہے۔ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اگر تو اس کی بیٹی کو اس کے باپ کے پاس اعلانیہ سب کے سامنے لے کر روانہ ہوگا تو ان کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہوگا اور اس کو ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھا جائے گا۔ پھر کہنے لگا ابو سفیان کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ کے پاس کیوں جا رہی ہے، اور نہ ہی مجھ کو کوئی غرض ہے، اور نہ ہی ذاتی طور پر اس سے میں کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ آج تم واپس گھر لوٹ جاؤ، جب ذرا چہل پہل ختم ہو جائے اور لوگ جو خاموش ہو جائیں تو تم رات کے اندھیرے میں اس کو لے کر کسی دن چلے جانا، تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ اس وقت حاملہ تھی، نیزہ لگنے کی وجہ سے خون بہہ گیا، بہت زیادہ بہا، اور آپ اونٹ سے گر گئی تھیں اور گھر واپس ہوتے ہوئے حمل ضائع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کمزوری اور بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت زینب چند دن گھر میں رہیں، یہاں تک کہ جسم میں قدرے توانائی آئی، تھوڑی تندرستی آئی۔ اتنے عرصے میں قریشیوں کی چیخ و پکار بھی ختم ہو گئی اور شور وور بھی تھم گیا۔ تب کنانہ بن ربیع نے ان کو اونٹ پر سوار کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے، اونٹ پر سوار کیا اور سفر کرنے کے لیے مدینہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ انہوں نے رازداری سے سفر اختیار کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسری دفعہ راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کی جا سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے چینی سے اپنی بیٹی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص کو مدینہ سے آزاد کرنے کے تقریباً 1 سال بعد زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو روانہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم فلانے مقام پر پڑاؤ ڈال لو، زینب وہاں سے گزریں گی، ان کو تم اپنے ساتھ لے کر میرے پاس مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے تقریباً 1 سال بعد ہوا۔ زید بن حارثہ اور ان کا انصاری ساتھی روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچ کر انتظار کرنے لگے جہاں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا۔ کنانہ بن ربیع رات کے وقت اونٹ کو ہانکتا ہوا وہاں پہنچا اور حضرت زینب کو زید بن حارثہ اور انصاری کے سپرد کیا، اور اس نے بتا دیا کہ دیر کس لیے لگی۔ کہا، جب ہم ایک دفعہ نکلے تھے تو اس طریقے سے حضرت زینب کو زخمی کر دیا گیا تھا اور قریشیوں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا اور حضرت زینب جو ہیں بیمار ہو گئی تھی۔ یہ سب باتیں بتا دی۔ حضرت زینب جو تھیں جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو تمام صحابیوں نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا بہت اچھا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ بچھڑی ہوئی بیٹی جب ملی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں
اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں اپنے ابا جان کی شفقت کے زیر سایہ رہنے لگیں۔ ان کو باپ کی شفقت اور دونوں بہنوں ام کلثوم اور فاطمہ کی محبت میسر آئی۔ تیسری بہن رقیہ جو تھیں اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس ہوئے تھے، تو حضرت رقیہ فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں تقریباً 6 سال رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاوند ابو العاص کے سینے میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے انشراح صدر پیدا کر دیا۔ ان کا دل اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ نے کھول دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو العاص جو تھے، جب حضرت زینب مدینہ چلی گئیں تو ابو العاص جو تھے بہت ہی حضرت زینب کو یاد کرتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنی بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے وہ بہت ہی محبت کرتے تھے۔ ابو العاص زینب کو یاد کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تجارت کو زیادہ بڑھانا اور پھیلانا شروع کیا۔ ابو العاص شام پہنچے اور اس نے اپنا مال بیچا اور بہت نفع کمایا۔ جب وہ اپنی تجارتی مہم سے واپس لوٹا تو اسے نبی علیہ السلام کا 170 افراد پر مشتمل لشکر ملا۔ راستے میں تھا، جب مکے آ رہا تھا اپنا تجارتی سامان لے کر، مال و متاع لے کر جب واپس آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام کا 170 افراد پر مشتمل لشکر ملا، جن کے امیر جو تھے وہ حضرت زید بن حارث تھے۔ زید اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے تجارتی قافلے کو روک لیا جس میں ابو العاص تھے۔ اس قافلے کو روک لیا۔ قافلے کے آدمیوں نے محسوس کیا کہ وہ اب نہیں بچ سکیں گے، اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ ان کے پاس صفوان بن امیہ کی کثیر تعداد میں چاندی تھی، بہت زیادہ مال و متاع تھا اور وہ کثیر تعداد میں چاندی بھی لے کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے میں جو کچھ بھی تھا اپنے قبضے میں لے لیا اور قافلے کو اپنے آگے لگا لیا، یعنی ان کو مدینہ لے جانے کے لیے چلنے لگے۔ لیکن ابو العاص جو تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جو تھے وہ نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی تو انہوں نے مال غنیمت جو ان سے لیا تھا وہ سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ آپ نے وہ مال ان کے درمیان، ان سب کے درمیان جو قافلے والے تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ابو العاص جو تھے رات کی تاریکی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پناہ طلب کی، تو انہوں نے حضرت زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی اور انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا، ابو العاص نے دوسرا مطالبہ زینب سے یہ کیا کہ اپنے ابا جان سے کہنا کہ وہ میرا سارا مال مجھ کو واپس کر دیں، کیونکہ یہ مال لوگوں کا ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ خیر کا کام ضرور کروں گی۔ اذان ہوئی فجر کی، بلال نے اذان دی، حضرت بلال نے اذان دی اور زید بن حارثہ اور دیگر تمام صحابہ جو تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مسلمان خاموشی سے آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ اچانک زینب کی آواز مسجد میں گونجتی ہے۔ آواز عورتوں کے چبوترے سے آ رہی تھی اور وہ زینب یہ کہہ رہی تھی، لوگوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے توجہ ہو کر فرمایا، کیا میں نے جو سنا ہے تم نے بھی سنا ہے؟ خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں ہم نے بھی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ادنا مسلمان بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ پھر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان سے اصل معاملے کا پتہ چلائیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، جس کو آپ نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ سب مومن دوسروں کے معاون ہوتے ہیں، سب مومن ایک دوسرے کے معاون ہیں۔
ان کا ادنا آدمی بھی پناہ دے سکتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے ابا جان سے عرض کی آپ ابو العاص کا مال بھی واپس لوٹا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر بالکل خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ جب تک ابو العاص مشرک ہے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اس کو پناہ دی ہے، اس کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھو، وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ فرمایا بیٹی اسے عزت و تکریم سے رہنے کی اجازت تو دے سکتی ہیں، لیکن شرعی حکم کے مطابق اب آپ اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب مسلمان تھیں اور ابو العاص مشرک تھے، وہ ابھی تک بت پرستی پر قائم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنات کا مشرکین کے ساتھ نکاح جو تھا حرام قرار دے دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر سے باہر نکلے اور لشکر سے ان صحابہ کو بلایا جنہوں نے ابو العاص کا مال اپنے قبضے میں لیا تھا، وہ چاندی وغیرہ جتنا مال تھا اپنے قبضے میں لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بانٹ دیا تھا۔ ان سے کہا جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو ہے یعنی ابو العاص جو ہے ہم میں سے ہے، ہمارا عزیز بھی ہے، تم نے اس کا مال لے لیا ہے، اگر آپ لوگ اس کا مال واپس کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، یہ میری دلی خواہش ہے۔ اگر تم مال واپس کرنے سے انکار کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہوگا اور تم اس مال کے حقدار ہو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مال اس کو واپس لوٹا دینا چاہتے ہیں، تو سب نے ان کا وہ مال جو تھا سب کا سب واپس کر دیا اور کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ حضرت ابو العاص جو ہے جب اس نے اپنا مال لیا تو بہت ہی خوش ہوا، اور جب آزاد بھی ہو گیا تو یہ اپنا مال لے کر مال تجارت لے کر مکہ پہنچا، اور مکے میں آن کر جن جن کا مال وہ تجارت کے لیے لے کر گیا تھا ان کا مال ان کو واپس کیا۔ منافع بھی ہوا تھا، وہ سب کا سب اس نے وفاداری اور دیانتداری سے ان کا مال جو تھا ان کے قریش کے سپرد کیا۔ پھر قریش سے مخاطب ہو کر اعلان کیا اے خاندان قریش، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے پاس ہے؟ اگر کسی کا کچھ باقی ہے تو بتا دو تاکہ میں اس کو بھی لوٹا دوں۔ سب نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم نے آپ کو وفادار اور معزز پایا ہے۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیع نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور حق کی گواہی دی۔ قریش یہ سن کر ان کے پاس اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ابو العاص نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا اے خاندان قریش، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے صرف اس لیے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، میرا دل تو پہلے سے چاہتا تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن میں نے مسلمان ہونے کا اعلان اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم کہو گے کہ ابو العاص جو ہے ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب کہ میں سب کے مال دے کر فارغ ہو چکا ہوں تو اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے اور خوشی خوشی ابو العاص نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور چل پڑے۔ ابو العاص مدینہ منورہ میں پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا، مسلمانوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ ان کا استقبال بالکل اسی طرح کیا جیسے اللہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی صاحبہ حضرت زینب نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئیں، اور زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص عرصہ دراز تک جدا جدا رہنے کے بعد پھر اکٹھے ہو گئے۔ اگر ابو العاص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ بھٹک جاتا۔ دونوں مومن میاں بیوی تقریباً 6 سال کی طویل جدائی کے بعد ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہجرت کرنے اور ابو العاص کے اسلام قبول کرنے کے درمیان 6 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب یہ دونوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت سے اور پیار سے رہنے لگے اور نبوت کے ادب سے فیضیاب ہوتے رہے اور صاف و شفاف چشمے سے سیراب ہوتے رہے۔ ابو العاص جو تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں حاضر ہوتا اور علم حاصل کرتا، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور علم کی معرفت حاصل کرتے رہے، اور جو گزشتہ ایام میں علمی اور عملی نقصان ہو چکا تھا اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب جو تھیں بیمار رہنے لگیں، اور یہ بیماری وہی تھی کہ آپ کے جسم میں دردیں اٹھتی تھیں جو کہ نیزہ مارنے کی وجہ سے، حمل ساقط ہونے کی وجہ سے آپ کو بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ چند سال سے حضرت زینب بدستور بیماری کی مشقت جھیل رہی تھیں، لیکن وہ اس بات پر خوش تھیں کہ ان کا خاوند، ان کا شوہر جو ہے ابو العاص، جہالت کی تاریکیوں سے نور کی طرف نکل آیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل نکلا ہے۔ سن 8 ہجری کا آغاز ہوا تو حضرت زینب نے اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ دیا، اللہ رب العالمین کے پاس جنت میں چلی گئیں۔ ان کی وفات اسی بیماری کی وجہ سے ہوئی جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ نیزہ لگنے کی وجہ سے اور حمل ساقط ہونے کی وجہ سے حضرت زینب بیمار رہنے لگی تھی۔ زینب رضی اللہ عنہا نے 8 ہجری کے آغاز میں وفات پائی۔ ان کی جدائی نے ان کے خاوند کے دل پر بڑا گہرا زخم لگایا۔ ابو العاص کے اسلام لانے کے بعد وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس طرح وہ 1 سال کا عرصہ ہی بس ان کے ساتھ رہیں، لیکن یہ 1 سال خیر و برکت سے بھرپور ثابت ہوا۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب مدینہ میں پہنچی تو لوگ ان کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس موقع پر جلیل القدر صحابیہ ام عطیہ انصاریہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تشریف لائیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس کی تفصیل خود بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جب حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کو طاق مرتبہ یعنی 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا اور آخر میں کافور استعمال کرنا یا کافور جیسی کوئی اور خوشبو لگا دینا۔ جب تم ان کو غسل دے دو تو تم مجھ کو بتانا۔ کہتی ہیں جب ہم نے ان کو غسل دے دیا تو آپ نے ہمیں اپنی چادر عنایت کی، اپنی چادر دی اور فرمایا کہ یہ اس کو پہنا دو، یہ بیٹی میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھاتی رہی، یہ بیٹی میرے لیے بہت ستائی گئی۔ دیکھیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگی تو اس دوران آپ نے ہمیں فرمایا اس کی دائیں طرف سے آغاز کرنا، ان کو دائیں طرف سے نہلانا شروع کرنا اور وضو کے اعضاء کو خوب اچھی طرح دھونا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھائی، پھر جنت البقیع کی طرف سے ان کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ ابو العاص بن ربیع دفن کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹے، گھر میں داخل ہوئے تو وہاں قبرستان کی مانند خاموشی تھی، دن کی روشنی کے باوجود تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں زندگی کے کسی قسم کے آثار نہیں پائے جاتے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ آپ نے اپنا دل اللہ کی یاد میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لگانا شروع کر دیا، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ حضرت امامہ کے ساتھ آپ نے اپنا دل بہلانا شروع کر دیا، ان کی پرورش میں اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ ابو العاص نے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بہت تعریف کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو العاص کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدثنی فصدقنی وعدنی فوفالی۔ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حدثنی، انہوں نے مجھ سے بات کی، حضرت ابو العاص نے مجھ سے بات کی، فصدقنی تو سچ بولا، اللہ اکبر، وعدنی
اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ کون سا وعدہ؟ شاید آپ کو بھی یاد آ گیا ہو کون سا وعدہ؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں مکہ سے زینب کو مدینہ آپ کے پاس بھیج دوں گا، جب مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا۔ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد 4 سال زندہ رہے۔ یہ کب فوت ہوئے؟ ابو بکر صدیق کے دور میں، دور خلافت میں آپ ذی الحجہ 18 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ تھی میری محترم ماؤں اور پیاری بچیوں، بیٹیوں اور بہنوں، یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کی معطر زندگی کے چند خوشگوار جھلکیاں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی حیات کو بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کے لیے اپنے لیے اس کو میں سعادت کا سامان سمجھتی ہوں۔ یہ خاتون زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی کے گھر کا ایک نادر اور قیمتی موتی تھی، اور میں امید رکھتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیٹیوں کے حالات زندگی بھی اسی طرح بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ پاکیزہ دلوں کے حالات زندگی کو بیان کرنا واقعی دلوں کو راحت اور سکون پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ خواتین اہل بیت کے حالات زندگی پوری دنیا کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بس میری آپ سے ایک یہی گزارش ہے، بچیوں، بیٹیوں، بہنوں، یہی ایک گزارش ہے کہ یہ آڈیو سن کر آپ اپنے پاس ہی نہ رکھ لیجیے گا، بلکہ آپ اپنی بہنوں کو، اپنی کزن کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیے، تاکہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے واقعات اور حالات زندگی جان سکیں، اور شاید کوئی ان کے دکھ کو سمجھ سکے کہ انہوں نے کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مختار نہیں تھے، بلکہ جو اللہ چاہتا تھا وہی کرتے تھے۔ اگر خود مختار ہوتے اور مشکلوں کو دور کرنے والے ہوتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی تکلیف کو دور کرتے۔ کیسے حباب نے آن کر حضرت زینب کو نیزہ مارا اور کیسے زخمی کر دیا، اور کس طرح ان کا حمل جو تھا وہ گر گیا، اور پھر وہ جب تک زندہ رہیں اسی بیماری میں مبتلا رہیں، یہاں تک کہ ان کو اسی بیماری میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، کوئی کسی کی تکلیف کو نبی بھی دور نہیں کر سکتے، نبی اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو اور مصیبت کو دور نہیں کر سکے۔ تکلیف اور مصیبت دور کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان لو لگائے اور اس سے مانگے، اور اللہ ہی تکلیفوں کو دور کر کر خوشیاں دینے والا ہے، بیماریوں کو دور کر کے صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی جتنی بھی صحابیات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں اور جتنے بھی مومن صالحین ہیں ان کے جیسا صبر جمیل اور صبر عظیم عطا فرمائے۔ والحمدللہ اولا و آخرا، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔